اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، اور خلافت زمین پر ہوگی، زمین کا انتظام چلانا ہے، زمین کا انتظام چلانے کے لیے علم چاہیے ہے، تو اللہ دو علوم کا ذکر کر رہا ہے، ایک آیت 31 میں علم الاسماء اور ایک آیت نمبر 38 میں علم الوحی، علم ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے علیہ السلام۔ یہ تمام چیزوں سے ایک مراد دی گئی پوٹینشلی تمام علوم فنون جو دنیا میں آ کر انسان ڈسکور کرے گا، اپنی محنت سے حاصل کرے گا، ہم اس کو عصری تعلیم کہہ لیں، دنیاوی تعلیم کہہ لیں، سائنٹیفک نالج کہہ لیں، دنیاوی علوم کہہ لیں، انگلش میں ایکوائرڈ نالج کہہ لیں، واٹ ایور اٹ میں بی، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے وسائل کا علم ہونا، مسائل کا علم ہونا، یہ سب کچھ علم الاسماء، اشیاء کے علم کے ٹیگ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ ڈیمونسٹریٹ کرا رہا ہے فرشتوں کے سامنے، تم نے ایک خدشے کا اظہار کیا نا، لو میں آدم کو اگر خلافت دے کر بھیج رہا ہوں تو ویل ایکوپڈ کر کے بھیج رہا ہوں، ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک، بڑا پیارا جواب ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عاجزی عطا فرمائے۔ سنیے، قالوا سبحانک، انہوں نے عرض کیا اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، ہر عیب و کمزوری سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، بس اتنا جتنا تو نے سکھایا۔ یہ جو آج ہے نا، اٹس می، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی فلاں، یہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ہاں برسوں لگائے، ارے مفت میں نہیں ہوا، جان لگائیے، یہ کیا، یہ میں شیطان نے کی تھی، مارا گیا، اللہ محفوظ رکھے۔ فرشتے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ اللہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا ہے، تو خوب حکمت والا ہے۔ وی سرینڈر ان فرنٹ آف یو، اللہ ہماری کوئی چاہت نہیں، تیرا فیصلہ بالکل صحیح، کیوں؟ تیرا فیصلہ حکمت والا ہوگا، تو علیم ہے اور تو حکیم ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، قال، اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ میں نے کہا تھا نا مجھے سب معلوم ہے۔ تو یہ اللہ نے پورا ڈیمونسٹریشن تو فرشتوں کے سامنے کرایا۔ ایک اور بھی پہلو تھا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے ذکر فرمایا، یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے سول سروس ہے، کوئی آسمان، کوئی پہاڑ، کوئی بارش، کوئی رزق، کوئی یہ کوئی وہ، یہ سارے وسائل اب انسان نے استعمال کرنے ہیں نا، تو اللہ کی سول سروس کو کلیئرٹی دی جا رہی ہے، یہ حضرت انسان کو بھیج رہا ہوں میں، اس کو کرنے دینا، ڈسکور کرنے دینا، انوینٹ کرنے دینا، ویلیو ایڈیشن کرنے دینا، واٹ ایور اٹ میں بی۔ اور آگے اللہ سجدہ بھی کروا رہا ہے، پہلے اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دیا، دے کر بھیج رہا ہوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن یہ فرشتہ نہیں ہے، اس کا نام عزازیل، اصلاً عزازیل۔ جب اللہ کی نافرمانی کی تو شیطان بنا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا تو ابلیس، مایوس ہو جانا، ابلیس قرار پایا۔ تو یہ اس کی سیڑھی ہے شیطان کی، نام عزازیل، حرکت نافرمانی تو شیطان،
اور پھر طرز عمل مایوس ہوا تو ابلیس، تو یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے، اور جنات سرکشی بھی کر سکتے ہیں خیر کے کام کے ساتھ۔ یہ ذکر آئے گا سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، یہ جنات میں سے۔ اچھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک، یہ کوئی خاص ایک جنت کا معاملہ اور ہماری سبق آموزی کے لیے یہ ڈیمنسٹریشن ہوا، اللہ نے نقل فرمایا اور بتایا گیا کہ دنیا میں شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ چیزیں اللہ منع فرمائے گا اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، تو چوکنے رہنا۔ ہمارے اماں ابا آدم و حوا علیہم السلام، ان کا یہ واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، اور وہ جو اصل جنت ہوگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، وہاں تو یہ ہوگا جو چاہو گے ملے گا۔ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ ہے جو دنیا میں نافرمانی کے راستے ہیں جن کی طرف شیطان لے جانے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش و آرام میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ چند باتیں اور آ گئیں، شیطان نے ڈگمگا دیا ان کو، یہ یکدم نہیں ہوا، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں جب جائیں گے پڑھیں گے تو تفصیلات آئیں گی، بہت اس نے قسمیں اٹھائی، بڑے سبز باغ دکھائے وغیرہ 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 وغیرہ، مگر یہ ہونا تھا اس لیے کہ اللہ کی مشیت تھی اور ہمیں سبق دینا مقصود تھا، تو یہ ہوا۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا کہ دیکھو اب یہاں سے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ایک مراد اصل دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان ایک، اور دوسری دشمنی انسانوں کے درمیان، کبھی شوہر بیوی میں بھی ہو جاتی، کبھی دوستوں میں بھی ہو جاتی، کبھی رشتہ داروں میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل شیطان اور انسان کے درمیان، اور نمبر 2 خود انسانوں کے درمیان، اور زمین پر جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے سے معین وقت تک کے لیے۔ آگے ارشاد ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ فرما رہے آدم نے سیکھ لیا رب سے، کتنا پیارا رب ہے، وہ تو ہمارے اماں ابا ہیں، ان کا تو واقعہ ہماری سبق آموزی کے لیے، کوئی بحث نہ کرے اس پر، ایک لغزش کا معاملہ ہو گیا۔ ہمارے لیے کیا ہے، بڑا پیارا رب ہے، خطا ہو جائے تو وہ رب کہتا ہے میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ ایسے مجھ سے دعا مانگنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے اماں ابا نے جو دعا مانگی، سورہ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کر دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لغزش ہو گئی، مگر اللہ نے خود کلمات سکھا دیے۔ کیوں؟ آدم جھک گئے نا، جھک گئے تو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے کلمات بھی سکھائے، معاف کر کے زمین پر بھیجا، اور شیطان مردود اڑ گیا تھا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دوبارہ اللہ کہہ فرما رہے کہ اتر جاؤ یہاں سے، وہ خاص ایک جنت، وہاں سے زمین کی طرف، اور آپس کی دشمنی، وہ بات پہلے ہم پڑھ چکے۔ اب بتایا جا رہا ہے جب ہدایت آئے، یہ دوسرا علم آ گیا۔ پہلا علم آیت نمبر 31، علم الاسماء، ایکوائرڈ نالج، جو بندے اپنی محنت سے حاصل کر سکے، اور وہ ڈسکور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم یونیورس میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ پوٹینشلی پرائمریلی اصلاً آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ لیکن اب دوسرا علم کون سا؟ ہدایت۔
یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے، کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے چننے سے معاملہ بنتا ہے، اور وہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، ایک آنکھ کھلی ہوئی دنیاوی علوم کی، کالجز بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز بڑھ رہی ہیں، دنیا کے اندر ریسرچ بڑھ رہی ہے، اور جناب بلینس آف ڈالرز لگا دیے مارس کی، مریخ کی، مٹی پر ریسرچ کے لیے، بلینس آف ڈالرز۔ اور یہاں اس وقت زمین پر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا بدترین سلوک ہے انسانیت کے ساتھ۔ عراق کے اندر 10 لاکھ شہید، افغانستان کے اندر جو ہے وہ 15 لاکھ شہید، اور ہزاروں شہادت فلسطین کے اندر، سینکڑوں شہادت برما کے اندر، اور یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں یہ ویٹو کرتے ہیں۔ ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی کسی ریزولوشن کو ویٹو کرتے ہیں لوگ۔ یہ ایک آنکھ خوب کھلی ہوئی انسان کی، دنیا میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور دوسری آنکھ بند ہو گئی وہی والی، ہدایت کے علم والی۔ اس لیے آج دنیا ذلیل اور رسوا ہے، اس لیے آج دنیا میں ترقی بڑھ رہی مگر ظلم بڑھ رہا ہے، ٹینشن بڑھ رہی، بیماریاں بڑھ رہی، مسائل بڑھ رہے، بے سکونی بڑھ رہی، بے آرامی بڑھ رہی۔ فار واٹ؟ پہلی وحی کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ رب کا نام بھلا کر پڑھے جا رہے، بائی لارج باٹم لائن سسک رہی ہے انسانیت، پنپ نہیں رہی ہے، مر رہی ہے انسانیت، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، وہ اس کو جینے کا حق نہیں مل رہا۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرے پاس ہدایت تمہارے پاس آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ایسے لوگوں پر کوئی غم ہوگا۔ یہ دور ہے ترجمہ قرآن کی محفل، یہ قرآن سے جوڑنے کی بات بھائی، اسی لیے دنیا جہاں کا علم حاصل کر رکھا ہے، واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، دنیا جہاں کی ریسرچ ہو رہی ہے، واٹ اباؤٹ دا گائیڈنس فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور کافروں سے کیا ہم شکوہ کریں؟ مسلمانوں کے پاس 1% لوگ نہیں ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ 1% لوگ نہیں ہماری سوسائٹی میں، میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو کہاں سے اللہ کی رحمت آنی، کہاں سے میرے اور آپ کے مسائل حل ہونے، کہاں سے سکون اور آرام میسر آنا ہے؟ یہ ہے جو میسج پہلے شروع دن اللہ اس سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے برعکس فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس مجلس میں شریک ہیں، بشارتیں بھی سن لیں بھائی، صرف ڈرانا نہیں آتا ہمیں، بشارتیں بھی اللہ کا کلام سناتا ہے۔ جو لوگ لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بشارت دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ رہے ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، جب کبھی اللہ کے بندے اور بندیاں بھی شامل، اللہ کے بندے کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اول مسجدیں، پھر حدیث میں آتے ہیں ساری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، تبھی تو عشاء ادا کی یہاں پر، تبھی تو تراویح بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ کے بندے جمع ہوں اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ 4 برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ اللہ سکینت کی کیفیت ان کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے فرشتے سبحان اللہ وہ گواہ بنتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ اپنے ایسے بندوں کا ذکر ملائے اعلیٰ میں اپنے مقرر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، یہ میرے بندے بیٹھے میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اجر مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ پھر رمضان کی مجلس ہو، اللہ اکبر، 1 کا 70 ملتا ہے نا، نفل کا فرض کے برابر ملتا ہے۔ عام دنوں میں 1 حرف کی تلاوت کریں، 1 حرف کی تلاوت چاہے بغیر سمجھے کریں 10 نیکیاں، رمضان میں کتنی ہو جائیں گی؟ سبحان اللہ 700 ہو جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔ 1 حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ ایک آیت سمجھنا کتنا قیمتی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں، قرآن کی 1 آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ ترجمہ بھی، تشریح بھی، وضاحت بھی، کیا بات ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، کس سے روکا جا رہا ہے، ذہن میں رہے۔ 1 آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اور میں دل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انہی مجالس میں ہم نے خدا کی قسم، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے،
انہی مجالس میں خدا کی قسم ہم نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی، لوگوں کی زندگیاں، مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، خدا کی قسم اٹھا کر میں کہوں اللہ ہماری زندگیاں بھی بدل دے، اللہ ہماری تقدیریں بھی بدل دے، اللہ اس شہر کی تقدیروں کو بدل دے، اللہ اس ملک کی تقدیر کو بدل دے، اللہ اس امت کی تقدیر کو بدل دے۔ آج امت ذلیل ہے قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے، آج یہ ملک ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہے قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے۔ آج ہم نے آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ تکمیل تک بھی پہنچائے، یہ رمضان میں یہ قرآن کی بہاریں پورے ملک میں پھیلے اور ایک ایمان کی آبیاری ہو جائے اور ایک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے اور ایک اصلاح کا عمل شروع ہو جائے، تو پھر ہم کراچی اور پاکستان کی فکر تھوڑی کریں گے، کشمیر بھی ہم نے لینا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہم نے کرنی، برما کے مسلمانوں کی مدد ہم نے کرنی، دنیا کے ظالموں کے ہاتھوں کو ہم نے روکنا ہے، مگر ایمان ہوگا تو کھڑے ہوں گے نا، اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کو، مجلس کو قبول فرمائے۔ یہ 4 رکوع البقرہ کے مکمل ہوئے، اس کے بعد اب ایک طویل سلسلہ آ رہا ہے، 10 رکوع اور مزید 2 آیات۔ اگلے 10 رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل، اب کبھی کبھی بچوں کو، ینگسٹرز کو پریشانی، آج تو ایک ملک کا نام کیا ہے؟ اسرائیل، اور اسرائیل قرآن پاک میں ہے، بنی اسرائیل قرآن پاک میں، فقط اسرائیل قرآن پاک میں۔ وہ بھائی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسر ہبریو جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عبرانی زبان میں اسر ہبریو میں غلام کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ عربی میں کہیں گے عبداللہ، انگلش میں کہیں گے سلیو آف اللہ، ہبریو میں کہیں گے اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور ان کے 12 بیٹے جن میں سے مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ 12 بیٹوں سے آگے پوری نسلیں چلی، یہ بنی اسرائیل قرار پائے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ ہماری عبرت کے لیے، کس کی؟ میری اور آپ کی۔ آج ہم امت مسلمہ ہیں، ان کو معزول کیا گیا اور ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، تو بنی اسرائیل کے لیے 10 رکوع پہلے اللہ میں بتا رہا ہے، اور وہ جو مغضوب علیہم یہود، ان کا ذکر آئے گا البقرہ میں۔ ابھی ہم سے خطاب شروع ہوگا بعد میں جا کر، وہ آئے گا آیت نمبر 153 سے انشاءاللہ تعالی، ہم سے وہاں مخاطبت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ادھر جو ذکر آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے ہماری سبق آموزی کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں سورہ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے یہود کے وہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی ڈائلاگ ہوگا، ان کے لیے بھی بات آ رہی، ان کے مکالمے بھی سامنے آئیں گے ہمارے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے۔ ان 10 رکوع میں سے جو رکوع ہے البقرہ کا رکوع نمبر 5، یہ گویا کہ اس پورے خطاب کا فاتحہ ہے، اوپننگ، اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے بڑے پیارے انداز سے، دعوت کا اسلوب ہے۔ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب کا ذکر موجود، قبلے کا ذکر موجود، تم ان کا نام لے کر عربوں سے جنگ کرتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری رسول کو بھیج، اب یہ ذکر آ جائے گا بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ تم جانتے ہو ان کو اپنے بیٹوں کی طرح، تم تو اس انکار نہ کرو، تم تو مانو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کو۔ یہ دعوت ہے اگلے رکوع میں، 5ویں رکوع میں۔ پھر 9 رکوع میں مزید تفصیل آئے گی، میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، یعنی وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ایک نقطہ اور شامل کر لیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، نسل چلی بنی اسرائیل، البتہ یہ امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک تورات عطا ہوئی، تب یہ امت قرار پائے، اور ان کے لیے پھر آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں انبیاء ہیں، بڑی کتابیں ان کو عطا ہوئیں، بڑی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئیں، یہ سارے انعامات اللہ نے ان پر فرمائے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تم اول کفر کرنے والے تو نہ بنو، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم آئے اسی لیے تھے، ان کا ڈائس پورا ہوا تھا، یہ دنیا میں تتر بتر ہوئے تھے، تو کچھ قبائل مدینہ شریف میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہوگا، تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، انکار تو نہ کرو۔ انکار کیوں کیا وہ بعد میں تفصیل آئے گی، حسد کی وجہ سے ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، مگر ان کو کہا جا رہا ہے تم جانتے بوجھتے انکار تو نہ کرو، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ اللہ اکبر! تمہارا خیال ہے تمہاری سرداریاں چلی جائیں گی، تمہاری چودراہٹ چلی جائے گی، تمہیں ایک منصب ملا ہے وہ چلا جائے گا، یہ دنیا کی محبت کی خاطر تم اللہ کے دین کا سودا کر رہے ہو؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ کہا جا رہا ہے بالخصوص ان کے علماء کو، بنی اسرائیل کے علماء کو، جن کو دنیا محبوب ہو گئی، وہ علماء سو جو دنیا کی محبت میں ڈوبے تو دین کا سودا کیا اور وہ آیات چھپائیں اور وہ تعلیمات چھپائیں جن میں حضور کی بشارتیں موجود تھیں، ان کو کہا جا رہا ہے جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ، خوف خدا پیدا ہوگا تو تم حق کا ساتھ دو گے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا کم سے کم سالانہ بنیادوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال خرچ کرو گے تو مال کی محبت کم ہوگی، سنیے گا، ورنہ یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ منصب کی محبت آڑے آتی ہے حق قبول کرنے میں۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک مطلب یہ ہے ان کے ہاں سے رکوع ختم ہو گیا تھا، نماز میں بھی ڈنڈیاں ماری، سیدھے چلے جاتے تھے سجدے کے اندر۔ دو، جماعت کی نماز کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ آج ہمارے دین میں بھی مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کو لازم قرار دیا گیا ہے، توجہ رہنی چاہیے۔ تو رکوع کی پابندی ختم، جماعت کی پابندی ختم ہو گئی تھی، توجہ دلائی گئی۔